बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 267 से 273 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। सदक़े की कबूलियत के लिए जिस तरह ज़रूरी है कि रियाकारी से पाक हो, जैसा कि गुज़िश्ता आयात में बताया गया है, इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि वह हलाल और पाकीज़ा कमाई से हो, चाहे वो कारोबार, तजारत और सनत के ज़रिए से हो या फसल और बागात की पैदावार से। और ये फरमाया कि ख़बीस चीज़ों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने का कसद मत करो। ख़बीस से एक तो वो चीज़ें मुराद हैं जो गलत कमाई से हों, अल्लाह ताला इसे कबूल नहीं फरमाता। हदीस में है, इन्नल्लाह तय्यिबु ला युक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है, पाक यानी हलाल ही चीज़ को कबूल फरमाता है। दूसरी ख़बीस के मायने रद्दी और नकम्मी चीज़ के हैं। रद्दी चीज़ें भी अल्लाह की राह में ख़र्च ना की जाएँ, जैसा कि आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून का भी मफाद है। इसके शान नज़ूल की रवायत में बतलाया गया है कि बाद अंसार मदीना की ख़राब और नकम्मी खजूरें बतौर सदका मस्जिद में दे जाते, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। फ़तह अल-क़दीर बहवाला तिरमिज़ी और इब्न माजा वगैरह। यानी जिस तरह तुम खुद रद्दी चीज़ें लेना पसंद नहीं करते, इसी तरह अल्लाह की राह में भी रद्दी चीज़ें खर्च ना करो, बल्कि अच्छी चीज़ें खर्च किया करो। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। यानी भले काम में माल खर्च करना हो तो शैतान डराता है कि मुफलस और कुलाश हो जाओगे, लेकिन बुरे काम में खर्च करना हो तो ऐसे अंदेशों को नज़दीक नहीं फटकने देता, बल्कि इन्हें बुरे कामों को इस तरह सजा और संवार कर पेश करता है जिस पर इंसान बड़ी से बड़ी रकम बेधड़क खर्च कर डालता है। देखा गया है कि मस्जिद, मदरसे या और किसी कार खैर के लिए कोई चंदा लेने पहुंच जाए तो साहब माल 100-200 के लिए बार बार अपने हिसाब की जांच पड़ताल करता है। मांगने वाले को बसा औकात कई बार दौड़ाता और पलटाता भी है, लेकिन यही शख्स सिनेमा, शराब, बदकारी और मुकदमेबाजी वगैरह के जाल में फंसता है तो अपना माल बेतहाशा खर्च करता है और उसे किसी किस्म की हिचकिचाहट और तरद्दुद का ज़हूर नहीं होता। युक्तिल हिकमत मन यशाअ व मन युक्तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। यानी हिकमत से बाद के नज़दीक अक्ल व फ़हम व इल्म, और बाद के नज़दीक असाबत राय, कुरान के नासख़ व मनसूख़ का इल्म व फ़हम, क़ुव्वत फ़ैसला, और बाद के नज़दीक सिर्फ़ सुन्नत या किताब व सुन्नत का इल्म व फ़हम है। यह सारे ही मफ़हूम इसके मसदाक़ में शामिल हो सकते हैं। सहीहैन से मुराद मुस्लिम हदीस की वो किताबें यानी बुखारी और मुस्लिम वगैरह की एक हदीस में है कि 2 शख्सों पर रश करना जायज़ है। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो इसे राह हक़ में ख़र्च करता है,
دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب الاقتباس فی العلم والحکمہ، مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمہ۔ وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم جتنا خوب کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نظر کا مطلب ہے میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مشکل سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ نظر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے، لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے، اور حدیث کا بھی عموم اسی کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خالص اس کی رضا کے لیے ہی اسی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھی بلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تفسیری روایات میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی شروع اسلام میں، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگانا یعنی ہدایت دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ دار کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف
تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غریب ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اس سے مراد مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔ گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں اور چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعد نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے، فتح القدیر، اور بعد نے کہا کہ وہ سوال میں آہوزاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس لیے پیشہ ور اداکاروں کے لیے بجائے مہاجرین دین کے طلباء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ باہوالہ مشکات کتاب الزکوٰۃ باب من لا تحل لہ المسلہ ومن تحل لہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے بھی مومن مسلمان محتاج ہیں ان سب کی محتاجی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا خالص اپنی رضا کے لیے لکھ لے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔